سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبو دار اور مردار اٹھے۔ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ علی احسانہ، ماہ مقدس، ماہ غفران، ماہ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہیں، اور جو مومن مسلمان نیک صالح اعمال کر کے ان ساعتوں میں اپنے عمل کو نکھار رہے ہیں، اپنی آخرت کو اچھا بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان نیک اعمال کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمایا اور ہمارے آبا و اجداد کی بھی بخشش اور مغفرت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہمارا درس فیضان رمضان جاری ہے اور احکام روزہ کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ آئیے حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم اپنے پاک محبوب کے پاک فرامین میں سے ایک فرمان سنتے ہیں۔ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ یہ روزہ داروں کے لیے اعزاز ہے۔ اور آگے شعب الایمان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عملوں کی جزا ان کی مثل، 1 عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، 1 عمل کی 700 گنا تک، اور 1 عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 7 قسم کے عمل، 2 واجب، اور فرمائے کہ 1 عمل کی جزا 10 گنا، 1 کی 700 گنا، اور فرمایا کہ 1 عمل جو ہے یا 2 عمل جو ان کی مثل ہیں، اور 1 عمل ایسا ہے کہ جس کی جزا خدا ہی دیتا ہے۔ اور 2 عمل کون سے ہیں جو واجب کرنے والے ہیں؟ نمبر 1، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ اس طرح کی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرایا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی شرک نہیں کیا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا تھا تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اور آگے فرمایا، جس نے 1 گناہ کیا تو اس کی مثل یعنی 1 ہی گناہ کی جزا پائے گا، اور جس نے صرف 1 نیکی کا ارادہ کیا تو وہ 1 نیکی کی جزا ہی پائے گا، اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیاں کا اجر پائے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا۔ اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور آگے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا کہ ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں یعنی عالم قرآن اور روزہ داروں کے کہ انہیں بے حد اور بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا جو کل کا درس ہوگا
یہ تو ہم سن رہے تھے کہ روزہ داروں کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کتنے انعامات سے نوازتے ہیں ان کو. کل انشاءاللہ یہ سنیں گے کہ جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے، روزہ نہیں رکھتے، یا روزہ رکھا تو صحیح لیکن کسی شرعی مجبوری کے علاوہ انہوں نے توڑ دیا، تو ان کی سزا کیا ہے. انشاءاللہ کل ہمارے درس میں یہ چیزیں آئیں گی. آمین بجائے خاتم.